Hello, dear students and viewers. ہمارا فلاسفر ایمانوئل کانٹ جس کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، مورل فلاسفی کی ہسٹری میں اس کی سگنیفیکنس کے بارے میں ہم نے بہت ساری باتیں کی۔ ایک اس کی سگنیفیکنس یہ بھی ہے کہ کانٹ کا جو کیٹیگوریکل امپیریٹو کا کانسیپٹ ہے، اس کی ہماری زندگی کے اندر، ہماری معاشرتی زندگی کے اندر اس کی امپلیکیشن ہے، اس کی ایک پریکٹیکل صورت بنتی ہے۔ کانٹ نے 2 تحریریں لکھی ہیں، ایک کا نام ہے کرٹیک آف پیور ریزن، جس میں اس نے میٹا فزکس سے ریلیٹڈ، جس میں راشنلزم سے، ریئلزم سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں اس نے ڈسکس کیے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کی بڑی تحریر، جو دوسری بڑی تحریر جو منظر عام پہ آتی ہے اور پوری دنیا میں جس کو قبولیت حاصل ہوتی ہے، وہ ہے کرٹیک آف پریکٹیکل ریزن۔ کانٹ کی یہ وہ رائٹنگس ہیں جس کے اندر کانٹ نے ایتھکس کو موضوع بنایا، اور جو نظریات ہیں ایتھکس کے، خاص طور پہ مورل جو پرنسپل ہے، کانٹ نے اس کو جب کیٹیگوریکل امپیریٹو کہا ہے تو اس کے بارے میں، ان کیٹیگوریکل امپیریٹیوز کے بارے میں کانٹ نے کرٹیک آف پریکٹیکل ریزن کے اندر ڈسکشنز کی ہیں۔ اب کانٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے کسی بھی مورل پرنسپل کو کیٹیگوریکل امپیریٹو قرار دیا ہے۔ جب آپ کسی مورل پرنسپل کو، مورل رول کو کیٹیگوریکل امپیریٹو قرار دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کہیں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، کوئی بھی سچویشن ہو، کسی بھی لمحے کے اندر ہو، ہم کہیں بھی ہوں، تو مورل پرنسپل جو ہے اس کو فالو کرنا ہماری ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ایک ایسی رسپانسبلٹی ہوتی ہے یا ایک ایسی مورل ڈیوٹی ہوتی ہے جس سے ہم اسکیپ نہیں کر سکتے۔ اب کانٹ کے ہاں کیٹیگوریکل امپیریٹو کی 2 صورتیں ہیں، اور اس کی 2 فارمولیشن ہم نے ڈسکس کی ہیں۔ ایک فارمولیشن یہ تھی کہ جس کو ہم نے کہا تھا کہ کیٹیگوریکل امپیریٹو کے طور پہ جب ہم کسی مورل پرنسپل کو لیتے ہیں تو مورل پرنسپل جو ہے وہ اصل میں یونیورسل لا جیسا ہوتا ہے، یعنی یہ جو بات کی گئی کہ ایکٹ آن دیٹ میکسم وچ یو کوڈ ول ٹو بی اے یونیورسل لا، اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف اس کام کو اپنائیں گے، اس مورل پرنسپل کو اپنائیں گے، یا ہمارا جو بیہیویئر، کنڈکٹ اس طرح سے ہوگا کہ جس کے بارے میں ہم یہ خواہش کر سکیں کہ یہ ایک یونیورسل لا بن جائے۔ دوسری کی صورت جو ہے وہ اس کا کانسیپٹ ہے جس کو ڈگنیٹی آف ہیومن بینگ کہتا ہے، یعنی سیکنڈ فارمولیشن آف کیٹیگوریکل امپیریٹو از کہ ٹریٹ ایوری ہیومن بینگ انکلوڈنگ یور سیلف ایز این اینڈ اینڈ نیور ایز اے مینس، یعنی انسان جو ہے اس کی ڈگنیٹی کا، اس کی انٹیگریٹی کا ہمیں اس طرح سے احترام کرنا ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے کسی اینڈ کے لیے، کسی پرپس کے لیے، کسی مقصد کے لیے اس کو ہم نے ذریعہ نہیں بنانا، یعنی ہم نے انسان کو ایز اے مینس ٹریٹ نہیں کرنا، ہم نے انسان کو ایز این اینڈ ٹریٹ کرنا ہے۔ اب یہ جو کانٹ کا ہیومن ڈگنیٹی کا جو کانسیپٹ ہے، اس کانسیپٹ کی ایک نہایت اہم امپلیکیشن جو ہے وہ ہمیں پریکٹیکل لائف کے اندر نظر آتی ہے، اور یہ قانون سے متعلق ایک بات ہے جس کو ریٹریبیوشن کہا جاتا ہے، یعنی ریٹریبیوشن قانون میں ایک ایسا تصور ہے کہ جہاں پہ ہم کرائم کے لیے، جب بھی کوئی شخص کوئی برا کام کرتا ہے، کوئی کرمنل ایکٹیویٹی جو ہے وہ دوسرے انسانوں کے خلاف اگر اس سے کوئی جرم سرزد ہوتا ہے،
کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو دیر از آلویز اے پنشمنٹ فار کرائم. یہ بڑا اہم موضوع ہے جس کو کانت نے اپنے یہ جو کیٹیگوریکل امپیریٹو کی سیکنڈ فارمولیشن جس میں انٹیگریٹی یا ڈگنیٹی آف ہیومن بینگ کی بات کی جاتی ہے، تو اس کی امپلیکیشن جو ہے وہ بتائی ہے کہ ریٹریبیوشن کے اندر اس کی کس طرح سے امپلیکیشنز بنتی ہیں. اب کانت کے بارے میں آپ کو بھی بخوبی اندازہ ہو چکا ہے کہ کانت ایک ایسے مورل سسٹم کو ریپرزینٹ کرتا ہے جس کو ہم ڈی آنٹولوجیکل سسٹم کہتے ہیں. یعنی ڈی آنٹولوجیکل سسٹم کے اندر یہی ہوتا ہے کہ ہمارا مطمع نظر یہی ہوتا ہے کہ ہم نے ڈیوٹی فار دا سیک آف ڈیوٹی کرنی ہے. ہم نے جب بھی کوئی اچھا کام کرنا ہے تو صرف اس وجہ سے کرنا ہے کہ وہ اچھا ہے. ہم نے اس وجہ سے نہیں کرنا کہ ہم اس کے نتائج کو مد نظر رکھتے ہیں. یہ اپروچ نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی ایکشن کو کرنا وہ کانسیکوینشلزم کہلاتی ہے. تو دو بالکل پولر اپارٹ اپروچز ہیں. ایک ڈیونٹولوجیکل اپروچ ہے جو کہ کانت کی ہے، اور دوسری اپروچ جو ہے وہ کانسیکوینشلسٹ اپروچ ہے. اب کانسیکوینشلسٹ اپروچ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اٹ از دی اینڈ دیٹ جسٹیفائی مینز، یا پھر یہ ہے کہ ہمارا ایکشن جو ہے ہم نے اگر اس کو ایتھیکلی اسیس کرنا ہے تو ہم ود ریفرنس ٹو اٹس کانسیکوینسز جو ہے اس کو اسیس کریں گے. یہ اپروچ جو ہے وہ ہمیں یوٹیلیٹیرینز کے ہاں نظر آتی ہے. اب یہ جو ایشو جس میں ریٹریبیوشن کی بات ہے کہ دیر از آلویز اے پنشمنٹ فار اے کرائم، اس کے بارے میں جو یوٹیلیٹیرینز کا نقطہ نظر ہے وہ ذرا ڈفرینٹ قسم کا نقطہ نظر ہے ان کا. اور یوٹیلیٹیرینز کا یہ یوٹیلیٹیرینزم کا جو بانی ہے جس کے بارے میں ہم اپنے لیکچرز کے اندر ذکر کر چکے ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ وہ بینتھم تھا. اور بینتھم کا یہ کہنا تھا کہ یہ جتنی بھی پنشمنٹ ہوتی ہے یہ ساری کی ساری مسچیو ہے، یہ ایول ہے. اب پنشمنٹ کو بینتھم نے جب ایول قرار دیا، جب اس کو وہ ایک مسچیو کہتا ہے، تو اس کی ریزن یہ ہے چونکہ وہ کانسیکوینشلسٹ ہے، اس نے کانسیکوینشلزم کے حوالے سے اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے. اس نے کہا ہے کہ جب پنشمنٹ ہوتی ہے کسی شخص کے لیے، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ یا تو یہ ہے کہ اس کی آزادی اس سے چھین لیں گے، اس کو قید میں ڈال دیں گے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے اس کی پراپرٹی جو ہے وہ چھین لیتے ہیں، آپ اس کو فائن کر دیتے ہیں، یا ایون یہ ہے کہ آپ اس سے اس کی زندگی چھین لیتے ہیں، یعنی کیپٹل پنشمنٹ اس کو دے دیتے ہیں، سزائے موت دے دیتے ہیں. تو ان سب کو بینتھم نے یہ کہا ہے کہ یہ ایول ہے، اور اگر ہمیں کسی کرمنل کو پنش کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن ضرور ہونی چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں کہ بینتھم کی یہ خواہش کہ جب ہم سزا کی مختلف صورتیں، یعنی آزادی چھیننا، پراپرٹی چھیننا، یا پھر زندگی چھیننا، جس کو ہم نے قانون کی زبان میں امپریزنمنٹ، فائن اور کیپٹل پنشمنٹ کہا ہے، تو ان کو کس طرح سے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے. یہاں پر ایک بنیادی سوال ہے کہ وائی از اٹ رائٹ ٹو ٹریٹ پیپل لائک دیٹ، یعنی لوگوں کو یہ جو سزا دینا ہے یہ کیوں جائز ہے، کیوں ہم اس کو رائٹ قرار دے سکتے ہیں، مورلی رائٹ قرار دے سکتے ہیں. دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ ہم اس پنشمنٹ کی جو مورل حیثیت بنتی ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. اس میں جو ٹریڈیشنل آنسر ہمیں ملے گا وہ بڑا سمپل سا ہے اور ایک بالکل نائف سی اپروچ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو بھی آفینڈر ہے، جس نے ایول کی، اس کو اس کا پے بیک ہونا چاہیے. بھئی جو گڑھا کھودتا ہے اس کے اندر اس کو گرنا ہے، یعنی جس نے جرم کیا ہے اس کو اس کی سزا ملنی ہے. یعنی اگر کسی نے کسی شخص کو بیڈلی ٹریٹ کیا ہے تو جسٹس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ بھی ویسا سلوک کیا جائے. یا یہ ایک بڑی معروف سینگ ہے، an eye for an eye, a tooth
for a tooth. تو اب اس چیز کو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ whenever someone does a crime he deserve punishment, اس نقطہ نظر کو ریٹریبیوٹیوزم کہا جاتا ہے، یعنی کہ پنشمنٹ فار رانگ ڈوئنگ. اب ریٹریبیوٹیوزم کیا ہے؟ ریٹریبیوٹیوزم یہ ہے کہ ہم نے ایک کرائم اور پنشمنٹ جو ہے اس کے بیچ میں ایک بیلنس جو ہے وہ کریٹ کرنا ہے، اور یہ بیلنس جو ہے ریٹریبیوٹیو جسٹس کے ذریعے سے کریٹ ہو سکتا ہے. ریٹریبیوٹیو جسٹس کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن ہم دیکھتے ہیں. اٹ کنسرنس what punishment is appropriate for what offense and how to maintain balance between severity and leniency, requiring the punishment to fit the crime. Retribute کا مطلب تو صرف اتنا ہے کہ there is always a punishment for a crime. لیکن جب ہم ریٹریبیوٹیو جسٹس کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کرائم جو ہے وہ اس کی نیچر کیا ہے، اور اس کرائم کے لیے جو پنشمنٹ ہے اس کی نیچر کیا ہے. گویا ہم نے کرائم اور پنشمنٹ جو ہے اس کے اندر ایک بیلنس کریٹ کرنا ہوتا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ایسا تو نہیں کہ کرائم جو ہے وہ معمولی نوعیت کا ہے لیکن اس کے لیے جو سزا دی جا رہی ہے وہ سخت ہے، اس میں سیوریٹی کا ایلیمنٹ ہے، یا پھر یہ ہے کہ کرائم جو ہے وہ بڑا سنگین ہے لیکن اس کے لیے جو سزا دی جا رہی ہے اس کے اندر لینینسی کا ایلیمنٹ ہے. سو وی ہیو ٹو مینٹین اے بیلنس بٹوین لینینسی اینڈ سیوریٹی آف دا پنشمنٹ. یعنی ہمارا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ پنشمنٹ شوڈ بی فٹڈ ٹو دا کرائم. ایک فٹنس ہونی چاہیے، ایک اس کے اندر سوٹیبلٹی جو ہے وہ ایلیمنٹ اس کے اندر ضرور ہونا چاہیے. اب چونکہ بینتھم جو ہے وہ بنیادی طور پہ یوٹیلیٹیرینسٹ ہے اور ان کے پیچھے وہ کانسیکوینشلزم کی ایک پوری فلسفی کام کر رہی ہے، تو بینتھم جو ہے وہ اصل میں ریٹریبیوٹیوزم جو ہے اس کے اگینسٹ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ بینتھم یہ کہتا ہے کہ ریٹریبیوٹیوزم جو ہے اس کی وجہ سے سفرنگ جو ہے اس میں انکریز ہوتا ہے. یعنی اگر ہم ایک طرح سے وے کریں سوسائٹی کے اندر کہ جی ریٹریبیوشن جو ہے اس سے کیا نتائج برآمد ہوئے ہیں، اس کے کیا کانسیکوینسز برآمد ہوئے ہیں، تو ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ ریٹریبیوشن کے جو گین ہیں وہ انہیپینس ہے. سو according to the utilitarianist approach, if any activity that leads to the unhappiness consequences اس کو morally جو ہے وہ wrong سمجھا جاتا ہے. اب چونکہ بینتھم یہ سمجھتا ہے کہ ریٹریبیوشن کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر سفرنگ آتی ہے، انہیپینس آتی ہے، ریٹریبیوشن کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ گڈ کانسیکوینسز نہیں ہیں، وہ پین ہیں، وہ انہیپینس ہے، تو اس وجہ سے ریٹریبیوشن جو ہے وہ مورلی اس کو اپروو نہیں کرتا. اور اس چیز کا ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کسی شخص کو سزا ملتی ہے تو پھر بہت ایسی سفرنگ ہو سکتی ہے. اگر آپ نے کسی کو امپریزنمنٹ میں ڈالا ہوا ہے تو اس کی پوری فیملی جو ہے، جو ڈپینڈنٹ فیملی ہوتی ہے، وہ سفر کر رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی جرم سرزد ہوا ہو کہ جس میں وہ اس قابل نہیں کہ فائن پے کر سکے، آپ اس کی پراپرٹی کو یو ٹیک اوے ہز پراپرٹی، یا پھر کیپٹل پنشمنٹ جو ہے. تو ریٹریبیوٹیوزم کے بارے میں بینتھم کا جو ایک عام یوٹیلیٹیرینسٹ پوائنٹ آف ویو سے جو نقطۂ نظر تھا وہ یہی تھا کہ چونکہ اٹ انکریزز سم ونز سفرنگ، اٹ کازز انہیپینس، اور کانسیکوینسز جو ہیں اس کے اچھے نہیں ہیں، اس وجہ سے جو ریٹریبیوشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، کرائم کے لیے پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے، اس کی کوئی اور صورت ہمیں تلاش کرنا ہوگی. اب کانت کو دیکھیں کہ
کانت کو بھی اس چیز کا بخوبی اندازہ ہے کہ پنشمنٹ کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر سفرنگ ہو سکتی ہے، انہیپینس ہو سکتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، وٹ ایور دا کانسیکوینسز، ریٹریبیوشن ہر صورت کے اندر ہونی چاہیے، کیونکہ کرائم کا جو ایک نیچرل ایکسپریشن بنتا ہے وہ پنشمنٹ. جب بھی ہم بات کرتے ہیں جرم، اس کے ساتھ ہی سزا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. کرائم کہتے ہیں تو پنشمنٹ ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے. تو کانت یہ کہتا ہے کہ وٹ ایور دا کانسیکوینسز آف پنشمنٹ از اٹ مسٹ بی دیئر، یعنی ریٹریبیوشن جو ہے وہ ہونی چاہیے. وہ بالکل اوپنلی اس کو امبریس کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، جو بھی نتائج ہوتے ہیں اس کے وہ ہمیں قبول کرنے چاہیے اور اس کو ہر صورت میں ہونا چاہیے. اب یہاں پہ ایک اقتباس ہم دیکھتے ہیں جو کرٹیک آف پریکٹیکل ریزن میں سے ہے. تو کانت یہ کہتا ہے when someone who delights in annoying and vexing peace-loving folk receives at least a right good beating, it is certainly an ill, but everyone approves of it and considers it a good in itself, even if nothing further results from it. So, کانت کے نزدیک کرمنل کو پنش کرنا ہر صورت میں جائز ہے کیونکہ وہ ڈیزرو کرتا ہے. آپ دیکھیں نا، ایک ایسا شخص جس نے پیس لونگ لوگوں کی زندگی کے اندر ایک اضطراب پیدا کر دیا ہے، ان کو تنگ کیا ہے، انائٹ کیا ہے. اب جو شخص معاشرے کے اندر اس قسم کی بدامنی کا باعث بن رہا ہے، جو اضطراب کا انتشار کا باعث بن رہا ہے، تو ہم اس کو شاباش تو نہیں دیں گے نا. ظاہر ہے کہ وہ ایک جرم کر رہا ہے اور اس جرم کے لیے سزا ہر صورت میں ہونی چاہیے. جبکہ یوٹیلیٹیرینز جو ہیں ان کا نقطہ نظر کانت سے بالکل ڈفرینٹ ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ چونکہ سزا جو ہے وہ الٹیمیٹلی ایک ایول کو کریٹ کرتی ہے، جسے سفرنگ کہا جاتا ہے یا انہیپینس کہا جاتا ہے، تو چونکہ وہ منیمائز کرتی ہے پلیئر کو، وہ منیمائز کرتی ہے کسی فرد کی جو ہیپینس ہے اس کو، تو اس وجہ سے ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. یعنی چونکہ یہ سزا دینے کا عمل ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ جب ہم اس کے کانسیکوینسز کو اس ایکٹیویٹی کے ساتھ ایک طرح کا وے کریں گے، جو بیلنس کریں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا جو الٹیمیٹ ریزلٹ یا اینڈ کانسیکوینسز جو ہمیں ملے ہیں وہ سفرنگ کے ہیں، وہ انہیپینس کے ہیں. اس واسطے یہ چونکہ سفرنگ جو ہے یا انہیپینس جو ہے یہ گڈ کو اوور بیلنس کر جاتی ہے، اس وجہ سے اس ایکٹیویٹی کو یوٹیلیٹیرینسٹ نے ریکمینڈ نہیں کیا. یعنی یوٹیلیٹیرینز ہیو ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو. لیکن یوٹیلیٹیرینز یہ نہیں ہے کہ یوٹیلیٹیرینز جو ہیں وہ ان کے ہاں کرائم کے لیے کوئی پنشمنٹ نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ یس، پنشمنٹ ہونی چاہیے، لیکن پنشمنٹ جو ہے اس کی نیچر آف پنشمنٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہونی چاہیے. وہ اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے جیسے کہ ڈیانٹالوجسٹ کی خواہش ہے کہ آپ ان سے ان کی آزادی چھین لیں، آپ ان سے ان کی پراپرٹی چھین لیں یا زندگی چھین لیں. یعنی پنشمنٹ ہونی چاہیے، لیکن پنشمنٹ جو ہے وہ دو صورتوں میں ہونی چاہیے. یعنی اگر یہ پنشمنٹ جو ہے اس کے دو ریزلٹ ہمارے سامنے آ جائیں تو یہ پنشمنٹ جو ہے یوٹیلیٹیرینس کے ہاں یہ پنشمنٹ جو ہے اس کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی پنشمنٹ جو ہے اس کو امپوز کر دینا چاہیے. یعنی ایسی پنشمنٹ کہ جس سے سوسائٹی کو بینیفٹ ہو، وہ پنشمنٹ جو ہے اس کو مورلی ایک طرح سے ریکمینڈ کیا گیا ہے بینتھم کے ہاں پرٹیکولرلی اور یوٹیلیٹیرینزم کے ہاں جنرلٹی کے اندر. تو
پہلی صورت پنشمنٹ کی وہ پنشمنٹ ہوتی ہے جہاں پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پنشمنٹ کے ذریعے سے آپ سوسائٹی کے اندر کرائم جو ہے اس کو پریونٹ کر سکیں گے. اف پنشمنٹ لیڈس ٹو دی پریونشن آف دا کرائم ان دا سوسائٹی تو وہ پنشمنٹ جائز ہے. آپ دیکھیں نا, جب سوسائٹی کے اندر کرائم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, اس میں کمی واقع ہو جائے گی, تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ ہیپینس ہوا کرتا ہے, وہ سوسائٹی کی ویلفیئر ہوتی ہے, وہ ایک اچھی چیز سوسائٹی کے اندر آ رہی ہے اگر جرم جو ہے وہ کم ہو رہا ہے. چونکہ ایک کرمنل جو ہے اس کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے جو وکٹم کے ساتھ ہوئی ہے, ہیپینس ڈکریز ہوئی ہے, ان ہیپینس اس کے اندر آئی ہے, تو اس وجہ سے ایسا جرم کرنا کہ جس سے سوسائٹی میں ان ہیپینس آئے, کسی وکٹم کو تکلیف پہنچے, اگر ہم پنشمنٹ کو اس طرح سے دیں کہ ایک وکٹم جو ہے وہ ایک کرمنل ایکٹیویٹی سے بچ جائے, کوئی ڈیٹرنٹ میئر اس کے اندر آ جائیں یا کچھ کمی آ جائے, تو ایسی صورت میں یوٹیلیٹیرینسٹ جو ہیں وہ پنشمنٹ کو جائز کرا دیتے ہیں. یعنی اگر ہمارا پنشمنٹ سے جو نیٹ گین ہے وہ ہیپینس ہے تو پھر پنشمنٹ جو ہے وہ پرمیسیبل ہے. دوسری صورت پنشمنٹ کی یہ ہے کہ بینتھم کا یہ خیال تھا, اور باقی بھی جو یوٹیلیٹیرینسٹ ہیں ان کا بھی یہ خیال تھا, کہ ہمیں پنشمنٹ کا جو سسٹم ہے اس کو ری ڈیزائن کرنا پڑے گا. اب صرف یہ ہے کہ لوگوں کو آپ جیل میں ڈال دیں, لوگوں کو آپ صرف فائن کر دیں یا ان سے وہ کیپٹل پنشمنٹ ان کو دے دیں, یہ کوئی درست طریقہ نہیں ہے. یعنی پنشمنٹ کا جو انجام ہے, جو اس کے کانسیکوینسز ہیں, ان صورتوں میں اچھے کانسیکوینسز نہیں ہوتے. یعنی امپریزنمنٹ میں, فائنس میں اور کیپٹل پنشمنٹ کے اندر. اس کی بجائے انہوں نے ایک آئیڈیا دیا ہے جس کو ریہیبلیٹیشن کہتے ہیں. یعنی پنشمنٹ کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم جو کرمنل ایکٹیویٹیز میں مبتلا لوگ ہیں, جو کرمنلز ہیں, ہم ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں. یہاں پہ ایک نقطہ نظر یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ یہ جو کرمنل لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ایب نارمیلٹی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. یعنی یہ لوگ جو ہیں وہ ایموشنل ہو سکتے ہیں, یعنی ان کے اندر کوئی ایموشنل, کوئی سینٹیمنٹل ڈس آرڈر ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ کرائم کرتے ہیں, یا اس چیز کا امکان ہے کہ وہ ایل ایجوکیٹڈ ہیں, الٹریٹ ہیں, اس وجہ سے وہ کرائم کر رہے ہیں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو مارکیٹیبل اسکل ہوتی ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنا کوئی روزگار کما سکتا ہے, وہ دے آر لیکنگ مارکیٹیبل اسکل. تو یہ وہ وجوہات ہو سکتی ہیں, یہ وہ ریزنس ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انہوں نے کسی کوئی کرمنل ایکٹیویٹی کی ہے. سو وی کین ایڈریس, ہم اس کرمنل ایکٹیویٹی کی جو وجہ ہے جس میں عام طور پہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کوئی ایموشنل پرابلم ہے, کوئی ایجوکیشن کی کمی ہے, یا پھر یہ ہے کہ کسی اسکل کی کمی ہے, تو ان وجوہات کی بنا پہ جو کرمنل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, ہم اگر اس وجہ کو, ان روٹس کو ایڈریس کریں تو وی کین ریہیبلیٹیٹ دوز پیپل اینڈ دے کم بیک ٹو دا سوسائٹی. ہاں, اس میں پہلی صورت یہ ہوگی کہ ہمیں ان لوگوں کو ظاہر ہے کہ سوسائٹی سے الگ کرنا پڑے گا. یہ تو نہیں ہے کہ ایک کرمنل کو آپ سوسائٹی کے اندر رکھتے ہوئے یہ رسک نہیں لیں گے, آپ اس کو سوسائٹی سے الگ کریں گے, آپ اسے قید خانے میں امپریزنمنٹ کے اندر لے آئیں گے, اور پھر اس کے بعد وہ لوگ جن کو ہم ایکسپرٹ کہتے ہیں, جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ سائیکو اینالسٹ ہیں, وہ سائیکو تھراپسٹ ہیں, وہ سائیکو تھراپی کے ذریعے سے وہ ان لوگوں کے جو ایموشنل پرابلمس ہیں ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں. ہم وہاں پہ ایجوکیٹرز کو لا سکتے ہیں جو ان لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ
سوسائٹی کے فروٹفل سٹیزن بن کے دوبارہ امپریزنمنٹ سے دوبارہ جب سوسائٹی کے اندر آئیں تو سوسائٹی کو ان کا کوئی فائدہ ہو. اسی طرح سے ان کو اسکل سکھائی جا سکتی ہے کہ جب وہ نارمل زندگی کے اندر دوبارہ واپس آئیں گے تو وہ ایک اچھے ہیومن بینگ کے طور پہ سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کریں گے. اب یہ اگر ہم اس نقطۂ نظر سے دیکھیں کہ ہم ان کو سزا دے رہے ہیں، لیکن یہ سزا میں ہم ایک ہماری فیوچر اورینٹیشن بھی ہے، یعنی سزا برائے سزا نہیں ہے بلکہ سزا برائے اصلاح ہے. ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو کام بھی ہم کریں اس کے کانسیکوینسز کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں. چونکہ یوٹیلیٹیرینز جو ہیں، جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ بنیادی طور پہ وہ کانسیکوینشلسٹ ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی بھی ایکشن جو ہے اس کا پرمیسیبل ہونا یا اس کا امپرمیسیبل ہونا اس بات پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہے. اب چونکہ ریہیبلیٹیشن کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ بڑے اچھے کانسیکوینسز ہیں. آپ ایک کرمنل کو ایک فروٹفل سٹیزن، ایک پروڈکٹیو سٹیزن کے طور پہ سوسائٹی میں واپس لا سکتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے یہ سجیشنز دی ہیں. اس میں ایک بڑے معروف سائیکالوجسٹ ہیں جن کا نام ہے کارل میننگر. کارل میننگر نے بھی جو کہ اپنی سائیکو تھراپی کی وجہ سے بہت معروف سمجھا جاتا ہے، اس نے بھی ایک نقطۂ نظر اپنا پیش کیا ہے جو یوٹیلیٹیرینس کی اپروچ کو سپورٹ کرتا ہے. کارل میننگر نے یہ کہا ہے، We must move to end the game of tit for tat and blow for blow in which the offender has foolishly engaged himself and us. اب میننگر کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہم نے ایک ٹریڈیشنلی ٹیٹ فار ٹیٹ کی جو بحث چل رہی ہے یا جو ایٹیچیوڈ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. یعنی ایک ایسا شخص جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے کوئی ایموشنل پرابلم ہے، وہ ایل ایجوکیٹڈ ہے، اس کے پاس کوئی ورکیبل اسکل نہیں ہے، تو ہم اس کو ایز اے اسپیشل پرسن بھی تو ٹریٹ کر سکتے ہیں نا، بجائے اس کے کہ اس نے جرم کیا اور ہم نے اوپر سے اس کو سزا تھوپ دی. یعنی ہم نے اس کی ریہیبلیٹیشن کے بارے میں کبھی نہیں سوچا. تو یہ جو کانسیپٹ ہے میننگر کا کہ اب یہ جو ٹٹ فار ٹیٹ اور بلو فار بلو کی جو ایک گیم ہے اس کو بند ہونا چاہیے. اس کے اینگلو امریکن سوسائٹی کے اندر کافی اس کے اثرات ہوئے ہیں اور وہاں پہ قانون کے اندر یہ جو کچھ نئی ٹرمینالوجی آئی ہے جس کو کہ اب یہ جو پریزن ہاؤس جو ہیں ان کو اب پریزن ہاؤس نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو کریکشنل فیسلٹی کہا جاتا ہے. اور وہ جو جیلوں کے اندر جو جیل سپرڈنٹ ہوتے ہیں جو ان کو واچ کرنے والے ہوتے ہیں، اب ان کا نام بھی چینج کر دیا گیا اور انہیں کریکشن آفیسرز کہا گیا ہے. یعنی اب جیلوں کے اندر یہ کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ تھراپی جو سائیکیٹرسٹ ہیں ان کی سہولت دی جاتی ہے، وہاں پہ لائبریریز بنائی جاتی ہیں، ایجوکیشنل پروگرامز ہوتے ہیں، ووکیشنل ٹریننگ ہوتی ہے تاکہ اس ریہیبلیٹیشن سینٹر میں یا کریکشنل سینٹر کے اندر لوگ رہ کے کچھ عرصہ جب وہ سوسائٹی کے اندر آئیں تو ان کو سوسائٹی جو ہے ایکسیپٹ کرے، اور بلکہ ان کا جو ایٹیچیوڈ جب یہ کریکشن ان کے اندر آ جاتی ہے تو پھر وہ سوسائٹی کے اندر آ کے ان کی ایک پروڈکٹیوٹی جو ہے اس کو بھی یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. یعنی اب جو کانسیپٹ ہے وہ اٹ از ناٹ ٹو بی پنشڈ رادر اٹ از ٹو بی کریکٹڈ، یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے. یہ تو یوٹیلیٹیرین کا نقطہ نظر ہے، اور بینتھم اور اس جیسے اور جو کارل میننگر جس کا ہم نے ذکر کیا اس کی بھی یوٹیلیٹیرینسٹ اپروچ ہے. تو ان لوگوں کے نزدیک
اب یہ چینج آنا چاہیے کہ ہم اپنے پریزن ہاؤس کو ریہیبلیٹیشن سینٹر جو ہے اس میں کنورٹ کر دیں. ہم وہ جو پرانے تصورات ہیں جرم و سزا کے اس کو چینج کریں, اور لوگوں کے وہ مسائل جن کی وجہ سے وہ کوئی جرم کرتے ہیں, ان مسائل کو, ان پرابلمس کو, ان روٹس جو ہے اس کو ایڈریس کیا جائے جس کی وجہ سے جرم ہوتا ہے, تاکہ سوسائٹی سے جرم بھی ختم ہو اور سوسائٹی کی جو اندر سفرنگ ہے وہ بھی کم ہو, سوسائٹی میں ویلفیئر کا ایلیمنٹ آ جائے. یہ نقطہ نظر یوٹیلیٹیرینس کا ہے. لیکن کانت جو ہمارا فلاسفر ہے جس کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں, کانت جو ہے وہ بڑا اسٹرکٹ قسم کا ریٹریبیوٹیوسٹ ہے, اور وہ اس قسم کے سارے جو تصورات ہیں جس میں پریزن ہاؤس کو کریکشنل فیسلٹی یا کریکشن آفیسرز جو ہم بیلرز وغیرہ جو ان کو کنٹرول کرنے والے ہیں, وہ ان ساری چیزوں کے خلاف ہے. جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ اس نے کہا کہ کسی نے اگر جرم کیا ہے تو اس کو ہر حال میں سزا ملنی چاہیے. اور کان نے اور وہ اس چیز کی مثال بھی دیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے تجربے کے اندر بھی ہے کہ مثلا ہم کیلیفورنیا کی مثال لیتے ہیں. کیلیفورنیا اس وجہ سے دنیا کے اندر بڑا مشہور ہے کہ وہاں پہ کرائم ریٹ بہت زیادہ ہے. اب وہ لوگ جن کو بہت عرصہ تک ان سو کالڈ ریہیبلیٹیشن سینٹرز کے اندر رکھا گیا, جہاں پہ انہیں ایجوکیشن کی فیسلٹی بھی دی گئی, جہاں پہ انہیں ووکیشنل ٹریننگ بھی دی گئی, جہاں پہ ان کے ایموشنل جو پرابلمس ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے سائیکالوجسٹ جو ہیں ان سے بھی کاؤنسلنگ ہوئی. لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ جب یہ لوگ سوسائٹی کے اندر واپس آتے ہیں تو پھر بھی کرائم کے اندر کوئی فرق نہیں ہوا, بلکہ جو ریسیڈیوزم ہے اس کے اندر انکریز ہوئی. جو ایک پرانا مجرم جب نئے سرے سے دوبارہ جو جرم کا ارتکاب کرتا ہے جس کو ہم ریسیڈیوزم کہتے ہیں, تو اس کا ریٹ بھی جو ہے وہ ہائر ہوا. تو یہ جو کانسیپٹ آ رہا تھا بینتھم کی طرف سے یا یوٹیلیٹیرینزم کی طرف سے, تو کانت کے نزدیک یہ انکمپیٹیبل ہے, یہ یوٹیلیٹیرین اپروچ جو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی انکمپیٹیبلٹی جس کی طرف, اور یہ ایک خاص کنٹریبیوشن ہے, میں اس پہ دوبارہ سٹریس کروں گا کہ یہی وہ ایک خاص نقطہ نظر ہے کانت کے ہاں جو ریہیبلیٹیشن کے خلاف ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ریہیبلیٹیشن میں آپ کسی فرد کی جو ہیومن بینگ کی جو ڈگنیٹی ہے یہ اس کے خلاف ہے. یعنی ریہیبلیٹیشن کرنا جو ہے دیٹ از against the dignity of a human being. It is incompatible with human dignity. تو اسی بنا پہ اس نے بہت سارے اس کے اعتراضات ہیں یوٹیلیٹیرین اپروچ کے اوپر. اب ایک پرنسپل ہے کانت کا جس کو ہم کیٹیگوریکل امپیریٹو کہتے ہیں, and which is about human dignity. اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ نیور ٹریٹ اینی ہیومن بینگ ایز اے مینس ٹو این اینڈ. یعنی ہم نے کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے, چاہے وہ کتنا عظیم مقصد کیوں نہ ہو, چاہے اس مقصد کے ذریعے معاشرے کو افراد کو کتنا ہی فائدہ کیوں نہ ہو, لیکن یہ ایک پرنسپل ہے اینڈ اٹ از اے کیٹیگوریکل امپیریٹو کہ ہم نے کسی فرد کو کبھی بھی اپنے مقاصد کے لیے, اپنے پرپز یا اینڈ کے لیے ایک ذریعہ کے طور پہ یوز نہیں کرنا. جب ہم کسی کرمنل کی ریہیبلیٹیشن کی بات کرتے ہیں تو کانت کا یہ خیال ہے کہ ہم اس شخص کو ایک ذریعہ کے طور پہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی جو ہے اس کے اندر امن آ جائے, ہم اس کی ریہیبلیٹیشن اس مقصد کے تحت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سوسائٹی کے اندر جو
ہیپینس جو ہے اس کو انکریز کرنا چاہتے ہیں، سوسائٹی میں ہم سوسائٹی کی ویلفیئر کی خاطر ایسا کام کرتے ہیں، تو سوسائٹی کی ویلفیئر کی خاطر یہ کرنا، یعنی اب ہوتا ریہیبلیٹیشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص جس کو ہم راشنل بینگ کہتے ہیں، اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے تو وہ کوئی انسین پرسن نہیں ہوتا، از اے راشنل بینگ، اور راشنل بینگ کی ایک طرح سے انٹیگریٹی ہوا کرتی ہے۔ اب جو کچھ بھی اس نے فیصلہ کیا ہے اس کا اپنا فیصلہ ہے، اب اسی جو بھی فیصلہ اس نے کیا ہے اس کی سزا اس کو مل رہی ہے۔ یعنی ریہیبلیٹیشن کے اندر ہم لوگوں کو مولڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی ایک اٹانومس پرسنالٹی ہے ہم اس پرسنالٹی کو چینج کرنا چاہتے ہیں، which is according to Kant is against their integrity, their dignity۔ اب دیکھیں، ہمارا ایک حق ہے، ہمارا رائٹ ہے، اگر ہم وکٹم ہیں تو ہمارا صرف اتنا حق ہے، ہم سے مراد یہ ہے میں ایک فرد کے طور پہ اور میں ایک سوسائٹی کے طور پہ، اگر کسی کرمنل کی ایکٹیویٹی سے سوسائٹی کے اندر کوئی وکٹمائز ہوتا ہے تو میرا اتنا حق ہے کہ میں اس وکٹمائزیشن کا اس کو پے بیک دوں، اس کو سزا دوں، یہ سزا اس کا حق بنتا ہے کہ اسے ملنی چاہیے، لیکن میرا یہ رائٹ نہیں ہے کہ میں اس کی جو شخصیت ہے اس میں تبدیلی لاؤں، یا میں اس کی جو ڈگنیٹی یا انٹیگریٹی ہے اس کو وائلیٹ کرنا میرا کوئی حق نہیں ہے۔ تو کانٹ یہ کہتا ہے کہ جب ہم امپریزنمنٹ کی بجائے ریہیبلیٹیشن کی بات کرتے ہیں، جب ہم پنشمنٹ کی بجائے ہم ریہیبلیٹیشن کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اس شخص کو ایز اے مینس ٹریٹ کر رہے ہیں، ایز این اینڈ ٹریٹ نہیں کر رہے، ہم اس شخص کو مولڈ کرنا چاہتے ہیں جو کہ اس کی ایک خود مختار حیثیت، اس کا اپنا جو ایک جو اس کی ذات یا اس کی پرسنالٹی جو ہے، جو اس کی ایک ڈگنیٹی ہے، ایک اس کی جو انٹیگریٹی ہے، یہ اس کے اگینسٹ ہم وائلیٹ کر رہے ہوں گے۔ کانٹ یہ کہتا ہے کہ یہ جو پنشمنٹ کا پروسیس ہے، دس پروسیس مسٹ بی گورنڈ بائی ٹو پرنسپلس۔ اس میں پہلا پرنسپل یہ ہے، پیپل شوڈ بی پنشڈ سمپلی بیکاز دے ہیو کمیٹڈ کرائمس اینڈ فار نو ادر ریزن۔ ایک تو سادہ سادہ ہے، چونکہ آپ نے جرم کیا ہے لہٰذا آپ کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ جو کوئی بھی جرم کرتا ہے سوسائٹی کے اندر، اس جرم کے بدلے سزا اس کا حق ہے اور وہ اس کو ملنی چاہیے۔ ایک تو پرنسپل یہ ہے، اور دوسرا پرنسپل جو ہے وہ ہے ریٹریبیوٹیو جسٹس کے حوالے سے، یعنی پروپورشنیٹ پنشمنٹ ہونی چاہیے۔ وی ول ہیو ٹو سی دا نیچر آف دا کرائم، اینڈ ود ریفرنس ٹو دا نیچر آف کرائم ہم پنشمنٹ کو بھی دیکھیں گے، یعنی ہم اس چیز کا اہتمام کریں گے کہ کرائم اور پنشمنٹ جو ہے اس کے اندر ایک بیلنس ہے، ایک فٹنگنس کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، نہ تو ہم وہاں پہ لینینٹ ہیں اور نہ ہی اس کے اندر سیویرٹی کا ایلیمنٹ آتا ہے۔ یعنی دوسرا جو پرنسپل ہے جس میں ہم پنشمنٹ کو دیکھیں گے، دیٹ پرنسپل از کالڈ دی پروپورشنیٹ جسٹس، یا ریٹریبیوٹیو جسٹس کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے۔ اب کانٹ کا یہ خیال ہے کہ یوٹیلیٹیرینسٹ جو ہیں جب وہ پنشمنٹ کی بات کرتے ہیں، اور پنشمنٹ کو یہاں پہ میں انورٹڈ کاماز میں یوز کروں گا کیونکہ کانٹ کے ہاں پنشمنٹ کا کچھ اور کنسیپٹ ہے، اور یوٹیلیٹیرینسٹ ہیں ان کے ہاں پنشمنٹ کا ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے، کیونکہ وہ ریہیبلیٹیشن کی بات کرتے ہیں، یہ ریٹریبیوٹیو جسٹس کی بات کرتا ہے۔ تو جو کانٹ یہ کہتا ہے کہ یوٹیلیٹیرینسٹ جو ہیں وہ
دونوں پرنسپل جو کیٹیگوریکل امپیریٹو پرنسپل ہیں، جس میں یہ کہا جاتا ہے ایکٹ آن دیٹ میکسم وچ یو کوڈ ول ٹو بی اے یونیورسل لا، اور دوسرا کہ ٹریٹ ایوری ہیومن بینگ ایز این اینڈ اینڈ نیور ایز اے مینز. اب کانٹ کا یہ خیال ہے کہ یوٹیلیٹیرینسٹ کانسیپٹ آف پنشمنٹ کے اندر ان دونوں جو مورل پرنسپلس ہیں جن کو کیٹیگوریکل امپیریٹو کی حیثیت حاصل ہے، ان کو وائلیٹ کیا جاتا ہے. اور دوسری اہم بات جو اس نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے وہ یہی ہے کہ یوٹیلیٹیرینزم کے ہاں ریٹریبیوٹیو جسٹس کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں، کیونکہ ریٹریبیوٹیو جسٹس کے اندر ہم نے نیچر آف کرائم اور نیچر آف پنشمنٹ جو ہے اس کے اندر ایک بیلنس پیدا کرنا ہوتا ہے. اب یہ بات جو ہے وہ یوٹیلیٹیرینزم کے ہاں نہیں ہے، کیونکہ یوٹیلیٹیرینزم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کوئی ایسا ایکشن کریں، چاہے وہ پنشمنٹ دینے کا ایکشن ہی کیوں نہ ہو، کہ جس سے سوسائٹی کے اندر ہیپینس آ جائے، سفرنگ کم ہو جائے. اب کانٹ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے صرف اس چیز کو فوکس کرنا ہے کہ کس عمل سے، کس ایکشن سے یا کس ٹائپ آف پنشمنٹ کے سے سوسائٹی کے اندر سفرنگ کم ہو سکتی ہے، سفرنگ جو ہے وہ ڈکریز ہو جائے اور ہیپینس جو ہے وہ انکریز ہو جائے. یعنی انہوں نے اپنے ڈیزائرڈ اینڈ کے حصول کی خاطر وہ پنشمنٹ کو سم ٹائم اس کے اندر لینیٹ بھی ہو سکتے ہیں اور سم ٹائم وہ اس کے اندر سیوریٹی کا ایلیمنٹ بھی لا سکتے ہیں. اور یہاں تک بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ کسی ایک انوسنٹ پرسن کو وکٹیمائز کر دیں سوسائٹی کے اندر، سوسائٹی کی ہیپینس کو انکریز کرنے کے لیے. ایک ایسا شخص جس نے سرے سے جرم ہی نہ کیا ہو، اس کو بھی پنشمنٹ، اس کو بھی سزا دی جائے، چونکہ انہوں نے اپنے ڈیزائر اینڈ یا ان کے جو ڈیزائرڈ گول ہیں، جو فیوچر اورینٹڈ گول ہیں، ان کو اچیو کرنا ہے. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اب بائی ہوک اور بائی کروک ہم نے جو ہمارے ڈیزائرڈ اینڈ ہیں ہم نے ان کو اچیو کرنا ہے. اینڈ جسٹیفائی مینز، اگر وہ اینڈ اچھے ہیں، چاہے ان اینڈ کی اچیومنٹ کے لیے ہم نے کسی انوسنٹ ہی کو کیوں نہ پنشمنٹ دی ہو یا وکٹیمائز کیا ہو، تو وہ ان کے لیے تو جائز ہو جاتا ہے، اس کی اجازت ہو جاتی ہے. تو بیکاز دیئر موٹو از ٹو گیٹ دی جنرل ویلفیئر اینڈ جنرل ویلفیئر میں بی اچیوڈ، آپ اس کو سزا کو زیادہ کر دیں یا سزا کو کم کر دیں، اس سے حاصل ہو سکتی ہے. تو کانٹ نے اسی وجہ سے یہ کہا کہ یوٹیلیٹیرینسٹ کے ہاں جو ریٹریبیوٹیو جسٹس ہے اس کا تو سرے سے کانسیپٹ ہی نہیں ہے، کیونکہ دیئر پنشمنٹ از مینٹ فار جنرل ویلفیئر وچ کین بی انکریز، وچ کین بی ڈیکریز، یا پھر وہ سرے سے ختم بھی ہو سکتی ہے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کسی انوسنٹ کو وکٹیمائز کر دیتے ہیں. یہ جو تھیوری آف ریٹریبیوٹیوزم ہے، اس کے اندر یہی وہ ایک ڈسٹنکٹیو کنٹریبیوشن ہے جو کانٹ کا ہے. یعنی ریٹریبیوشن کا جو پروسیس ہے، ریٹریبیوٹیو جسٹس کا جو ڈاکٹرین یا کانسیپٹ ہے، اس میں اس انداز سے آج تک کسی بھی مورلسٹ نے، کسی بھی لیگل ایکسپرٹ نے اس کو اس انداز میں نہیں دیکھا جیسا کہ کانٹ اس کو دیکھ رہا ہے. یعنی اس نے ریٹریبیوٹیو جسٹس کو اس کے لیے ایک ایویڈنس پرووائڈ کیا ہے، اس کو ایک طرح سے بیس پرووائڈ کی ہے ڈگنیٹی آف ہیومن بینگ سے. کیونکہ کانٹ یہ کہتا ہے کہ جو شخص جرم کر رہا ہے بنیادی طور پہ تو وہ ایک ہیومن بینگ ہے، اور ہیومن بینگ کی کوالٹی ہوتی ہے کہ ہیومن بینگ از اے راشنل بینگ، اور راشنل بینگ جو ہے وہ ایک ڈگنیٹی رکھتا ہے، ایک انٹیگریٹی رکھتا ہے. جب اس نے فیصلہ کیا ہے جرم کرنے کا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایک راشنل بینگ ہونے سے فیصلہ کیا ہے. اب اگر آپ اس کو جو فیصلہ اس کی عقل نے کیا ہے، اس کی ریزن نے کیا ہے، یا اس کی جو ڈگنیٹی کے پرسپیکٹو میں
جو ایک راشنل بینگ ہے اس نے کیا ہے، تو آپ اس کو irrationally ٹریٹ نہیں کر سکتے. آپ اس کو یہ کہہ کے اس کی اگرچہ بظاہر تو ہمیں یہ لگے گا کہ ہم نے اس کے ساتھ کچھ اچھا کیا ہے، اگر ہم نے اس کو کسی اس کی ایکٹیویٹی کو کوئی ایب نارمیلٹی قرار دے دیا ہے یا کوئی اسے ایموشنل ڈس آرڈر قرار دے دیا ہے، بظاہر تو لگے گا کہ ہم اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کی جو ایک ڈگنیٹی ہے، ایک راشنل بینگ ہونے کی جو ڈگنیٹی ہے، جو ایک ہیومن بینگ ہونے کا، ایک راشنل ہیومن بینگ ہونے کا جو کانسیپٹ ہے، ہم اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. ہم اصل میں اس کے ساتھ ہمدردی نہیں کر رہے، بلکہ ہم اس کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ a rational being is responsible for his action. آپ دیکھیں، دو مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. کانت کہتا ہے ہم جب لوگوں کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں نا تو دو طریقے ہو سکتے ہیں. ٹریٹنگ سم ون ایز اے رسپانسبل بینگ، یعنی ہم اس کو ایک رسپانسبل بینگ سمجھتے ہیں اور ٹریٹ کرتے ہیں، اور دوسرا ہے ٹریٹنگ ایز اے بینگ ہو از ناٹ رسپانسبل فار ہز کنڈکٹ. یعنی اگر ایک رسپانسبل بینگ ہے، ایک راشنل بینگ ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ واٹ ایور ہی ہیز ڈن ہی از ریسپانسبل فار اٹ. یعنی راشنل بینگ کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں. دوسرا، اگر ہم اس کو اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں کہ ہی از ناٹ ریسپانسبل فار ہز ایکشن، تو پھر یہ تو اس طرح سے اس کو ٹریٹ کرنا ہے جیسے ہم اینیملس کو ٹریٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اینیملس جو ہیں دے آر ناٹ رسپانسبل. بھائی دیکھیں آپ، سیدھی سی بات ہے، اگر کوئی کتا جو ہے اگر اس نے بھونکا ہے کسی انسان کے اوپر، ہمارا جو بیہیویئر ہوگا وہ اس قسم کا نہیں ہوگا. اگر کسی شخص نے کوئی ایسی بات کی ہے تو اس کے بارے میں تو ہمارا ریئیکشن ہو سکتا ہے، لیکن ہم چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک اینیمل ہے، اس کے پاس ریزن نہیں ہے، اس کو نہیں پتا کہاں بھونکنا ہے اور کہاں نہیں بھونکنا. تو انسانوں میں اور جانوروں میں یہی فرق ہوتا ہے کہ انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو وہ اس کا رسپانسبل ہوا کرتا ہے، جبکہ یہ رسپانسبلٹی ہم کسی جانور کو نہیں دیتے کیونکہ وہ ایک راشنل بینگ نہیں ہے. تو کانت یہ کہتا تھا کہ یہ جو ہم ریوارڈ کی بات کرتے ہیں یا یہ جو ہم پنشمنٹ کی بات کرتے ہیں، یعنی ریٹریبیوٹیو جسٹس کے اندر، تو اس میں نیچرل ایکسپریشن یہی ہوا کرتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی اچھا کام کیا ہے اس کو شاباش دو، اور اگر کسی شخص نے کوئی برا کام کیا ہے اس کو پنشمنٹ دینی چاہیے. دیٹ از دا نیچرل ایکسپریشن. یعنی ہم وہاں پہ کوئی ٹریننگ کی بات نہیں کریں گے، وہاں پہ ہم کسی ریہیبلیٹیشن کی بات نہیں کریں گے. ٹریننگ کی بات کرنا یا ریہیبلیٹیشن کی بات کرنا گویا انسان کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ راشنل بینگ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ there is something wrong with the human being. جب ہم اس کو راشنل بینگ ٹریٹ نہیں کریں گے پھر ہم سمجھیں گے کہ اس کی ٹریننگ کی ضرورت ہے، اس کی ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے، which is against his dignity. اور دوسری اہم بات اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو کیٹیگوریکل امپیریٹو ہے، جس کو ایک یونیورسل لا کے طور پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایکٹ آن دیٹ میکسم وچ یو کوڈ ول ٹو بی اے یونیورسل لا. اب اگر کسی شخص نے کوئی کام کیا ہے تو اب مورل پرنسپل تو یہی کہتا ہے کہ آپ وہ کام کریں جس کے بارے میں آپ کی خواہش ہو کہ ساری دنیا کرے. اگر اف یو ہیو ڈن سم تھنگ بیڈ اور پھر آپ کے ساتھ جو پنشمنٹ کی صورت میں بیڈ ہو رہا ہے، یہ اصل میں آپ ہی کی خواہش، یہ جو اس کرمنل کی ہی خواہش جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو. یعنی یہاں پہ جو کانت کا یونیورسل مورل پرنسپل ہے وہ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے. یہ بھی ریٹریبیوٹیو جسٹس کے اندر اس کا ایک کنٹریبیوشن ہے، اور ریٹریبیوٹیو جسٹس کو وہ ایک خاص انداز سے، خاص نقطہ نظر سے اس کو دیکھا جا رہا ہے. تو کانت جو ہے اس نے کہا کہ جیسے آپ نے
ہمارے جو بزرگوں سے سنا ہوگا کہ بندے کا کیا دھرا بھائی اس کے سامنے آ جاتا ہے. یہ اصل میں وہی کیا دھرا ہے جو ایک نیچرل ایکسپریشن کے طور پہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. یوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کانت نے ڈگنیٹی آف ہیومن بینگ اور مورل پرنسپل ایز اے یونیورسل لا کہ جس کے اندر ہم نے لوگوں کو مینس کے طور پہ ٹریٹ نہیں کرنا، اینڈ کے طور پہ ٹریٹ کرنا. اور دوسری بات یہ کہ ہم نے وہ کام کرنا ہے جس کے لیے ہماری خواہش ہو کہ سب لوگ کریں. ان دو پرنسپلس کو ریٹریبیوٹیو جسٹس کے اندر جو انٹروڈیوس کروایا ہے، اس طرح سے یہ ایک ڈسٹنکٹیو فیچر ہے جو صرف اور صرف ریٹریبیوٹیو جسٹس کے ایشو میں ہمیں کانت کے ہاں نظر آتا ہے. ہم اسی پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. خدا حافظ.